تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا کیا ہوا۔ ایک پرانا حکیم تھا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی پرانا ماہر تھا، تو اس نے کہا کہ ان کی آنکھوں کی جو رگیں ہیں وہ خشک ہو گئی ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ اس کی جو ٹنڈی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ٹنڈی کے اندر تیل لگائیں روزانہ رات کو، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہیں سے اس کی نال کو جو بھی کاٹا جاتا ہے، پھر وہ سارا پروسیس سمجھتے ہیں آپ۔ تو یہ جو ٹنڈی ہے، یہ ناف جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ناف اتنی اہم ترین ہے کہ روزانہ جو تیل لگائے اگر اس ناف کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو بہت باریک رگیں ہیں وہاں تک خون کی سپلائی پہنچتی ہے، وہ تراوٹ ان میں آ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں وہی ایسے ہی ہے، وہی جڑ ہی ہے، یہ بنیاد ہے، ساری چیزیں یہیں سے نکل رہی ہے۔ تو اس میں بھی اب دیکھیں نا کہ اگر سجدہ طویل کیا جائے سر کا درد ختم، سجدہ طویل کیا جائے آنکھوں کے بہت سارے امراض ختم، سجدہ طویل کیا جائے ریڑھ کی ہڈی کے، جسم کے، باڈی کے معاملات ختم، مگر ہم طویل کہاں، ہم تو یوں جاتے ہیں یوں آتے ہیں، یوں جاتے ہیں یوں آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس نے سجدے میں اتنا توقف وقف نہیں کیا کہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار تو رکنا ہے اس کو، اگر اتنا نہیں رکے گا مسئلہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نماز ہو رہی ہوتی ہے، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ آئے اللہ اکبر، تھوڑی سی دیر بھی کھڑے نہیں ہوتے، کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہوں، اتنی دیر تو کھڑے ہوں کہ ایک سبحان اللہ کہہ سکے، وہ ایسی اللہ اکبر اور سیدھے سجدے میں۔ تو نماز میں قیام کرنا کیا ہے؟ ارے بولے نا، تو جس کا فرض ادا نہ ہوا اس کی نماز کیسے ہوگی؟ ہماری نمازوں میں اتنی خرابی ہیں۔ اچھا بھی اسی وجہ سے بعض اوقات معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نماز میں وہ لطف و سرور بھی نہیں آتا، تو اس کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ فرض علوم میں سے ہے، یہ ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صبر اور نماز کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈٹ جائیے، نماز کے ساتھ ڈٹ جائیے۔ ایسے دوستوں کی صحبتوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جو ہمیں اللہ رسول سے دور کر دیتے ہیں، ایسے دوستوں میں بیٹھے جو ہمیں اللہ رسول کے قریب کرتے ہیں، ورنہ اکیلے ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی ایسی صحبت نہیں مل رہی تو مدنی چینل سے وابستہ ہو جائے، دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائے۔ گھر میں ہے مدنی چینل دیکھیں، یہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے بہت کچھ سکھا دے گا، مگر ایسا نہیں ہے کہ گھر میں فارغ بیٹھے موبائل لے کے بیٹھیں، تو موبائل تو آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دے گا، وہ مناسب نہیں ہے۔ الحمدللہ صحبتیں میسر ہیں، دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے، اس سے وابستہ رہیے۔ ہمارے اس ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان مختلف مساجد میں پڑھایا جاتا ہے، یہاں بھی لگتا ہے، یہاں بھی الحمدللہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ نماز کے ضروری مسائل سیکھ سکتے ہیں، یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔